بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر احمد جاوید صاحب بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، کبھی تشیع کے بارے میں، کبھی علماء تشیع کے بارے میں، کبھی ایران کے بارے میں، اور خصوصاً ایران نے جو فلسطین کی مدد کی اس کو شک میں ڈال رہے ہیں۔ احمد جاوید صاحب کے جو بیسیکلی ایک شاعر ہیں اور شاعری بھی ان کی آزاد ہے، کوئی صف اول کے شعراء میں سے نہیں، جب اس فیلڈ میں ان کا نام نہ ہو سکا تو پھر انہوں نے کچھ عرفانی باتیں کرنا شروع کی۔ البتہ ابن عربی کے عرفان سے الحاد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور خصوصاً اہل سنت کہ جن کے ہاں خداوند تبارک و تعالیٰ کی ٹانگ کا تصور ہے اور اس کی شکل کے بارے میں یہ موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ ایک نوجوان لڑکے کی صورت میں ہے، تو یہ ہم بتاتے چلیں کہ نہ وہاں معرفت خدا مل سکتی ہے اور نہ ہی وہاں پر الحاد کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اگلے مرحلے میں انہوں نے الحاد کے مقابلے کے نام پر کام شروع کیا، وہ بھی زیادہ نہیں چل پایا، تو ہم بتاتے چلیں کہ الحاد کا جو شور مچا رہے ہیں وہ بھی اپنے فائدے کے لیے مچا رہے ہیں، اور جو اس سے مقابلے کا شور مچا رہے ہیں وہ بھی اپنے فائدے کے لیے مچا رہے ہیں۔ دونوں لوگ ڈونیشن مانگ رہے ہیں، دونوں لوگ کما رہے ہیں، اور دونوں لوگوں کو ہم اس جانب متوجہ کریں، ان دونوں گروپس کو، کہ الحاد کا جو شور یورپ امریکہ میں تھا وہاں پر بھی کامیاب نہیں ہو پایا، بالآخر لوگ کسی نہ کسی دین و مذہب میں جاتے ہیں، اور آج یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑے جو موقوفات ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں ہی ہیں اور مسیحیوں کے ہیں۔ اور یہ سوچنا کہ دنیا ملحد ہو جائے گی چند لوگوں کی وجہ سے، یہ اتنا آسان تصور نہ کریں، کیونکہ رشیا کی حکومت رہی تو وہ ملحد نہ کر سکے، جیسے ہی وہ لوگ گئے تو وہاں پر مساجد ہوں یا چرچ ہوں وہ سب کے سب دوبارہ کھل گئے، اور 70 سال مستقل حکومت کے بعد بھی وہ لوگ کچھ نہ کر سکے۔ یہ دونوں گروپس کمانے کے لیے شور کر رہے ہیں، اور ان دونوں گروپس کے پاس کوئی بہت زیادہ استدلالی باتیں نہیں ہیں، خصوصاً احمد جاوید صاحب کے پاس۔ احمد جاوید صاحب کو آغا جواد نقوی نے، کہ جو بیسیکلی ایک دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے مدرسے میں بلایا اور یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حوالے کریں اپنا مدرسہ، تاکہ آپ اس میں اور ساتھ میں یونیورسٹی کے لوگوں کو وہ کریں کہ جو ہم اور آپ کی پلاننگ ہے۔ اب وہ کیا تھا وہ تو خدا بہتر جانے، لیکن دعویٰ یہ تھا کہ الحاد سے نکالیں۔ ہم نے اس وقت ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑا شدید ہوا ان لوگوں کی جانب سے، خصوصاً جواد نقوی صاحب کے ایک شاگرد کی جانب سے، کہ اس نے یہ تک کہہ دیا اس کا ڈی این اے کراؤ، اور یہ سور کھاتا ہے کہ شراب پیتا ہے، تو ان لوگوں کے پاس کوئی دلائل نہیں۔ اس وقت ہی ہم کہہ چکے تھے کہ آغا یہ احمد جاوید صاحب جو ہیں ایک کوئی عالم نہیں ہیں، اور بعرض معذرت ایک خبط الحواس سے فرد ہیں، اور کسی فیلڈ میں بھی ان کی مہارت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ جو ہے طلب کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کسی چیونٹی سے تخت جناب بلقیس کو طلب کرنا۔ اب انہوں نے شور مچانا شروع کیا ہے، یہ ان کا 5واں چھٹا رنگ ہے، اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا نہ تو شاعرانہ رویہ چل سکا، نہ عرفانی مسئلہ آگے بڑھا، نہ الحادی مقابلہ آگے بڑھا۔ اب انہوں نے شیعوں سے مقابلہ شروع کیا ہے کہ شاید متعصب لوگ جس طرح سے کہ سپاہ صحابہ کے ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں۔ دیکھتے ہیں کتنے دن ان کا سلسلہ چلتا ہے۔ اب اس قسم کے افراد کھل کے تو ظاہر ہے کہ شیعوں کی یا اہل بیت کی مخالفت نہیں کر سکتے، لیکن یہ اپنے سازشی کاموں کو جاری رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت مالک اشتر پر بڑی تہمتیں لگائیں، انہیں خبیث بھی کہا اور شیطان بھی کہا، جبکہ ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ کو ان کی ایک بڑی عظیم ہستی یعنی جناب عائشہ نے قتل کروایا تھا، فتویٰ دے کے کہ یہ یہودی ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، اقتلوا الناس فقد کفر، اور طلحہ و زبیر ان کے لوگ تھے۔ جناب عائشہ نے اور معاویہ نے جب پاور ان کو نہیں ملی تیسرے خلیفہ کے بعد، اور پاور چلی گئی مولا امیر المومنین کے خلاف، تو پھر یہ تہمت لگائی مولا امیر المومنین پر کہ انہوں نے ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ کو قتل کیا ہے۔ لہذا اس موضوع کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، یہ ہم نے گفتگو اس وجہ سے کی کہ اگر کچھ لوگوں کو اب تک نہیں معلوم ان کے بارے میں تو وہ یہ جان لیں۔ اب انہوں نے 23 فروری 2024 کو تقریر کی، غزہ شاباش ایران، خبردار پاکستان۔ اب ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے تو کبھی ظاہر فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھائی، نہ علماء دیوبند نے، نہ علماء بریلی نے، نہ علماء اہل حدیث نے، نہ علماء عرب نے، نہ علماء عجم نے، ان کے تمام حاکموں نے بھی آواز نہیں اٹھائی۔ ان کا سو کال جو ایک خلیفہ ہے اردوغان کے، جو ایک منافق شخص ہے،
تو وہ تو خود اسرائیل سے اس کے تعلقات ہیں، اور ان چند ماہ میں کہ 30,000 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر فائدہ ہو رہا ہے اقتصادی اعتبار سے تو وہ ترکی کو ہو رہا ہے۔ عرب حکمران کے جو ظاہر ہے کہ سب مسلک اہل سنت پہ ہیں، وہ بھی دفاع نہیں کر رہے، اب نہ علماء فتویٰ دے رہے ہیں اور نہ ان کے لوگ کچھ حرکت کر رہے ہیں۔ اب ہم احمد جاوید صاحب سے عرض کریں گے بعرض معذرت کہ آپ ہوں یا آپ کے علماء دیوبند ہوں یا علماء بریلی کو ملا لیں یا علماء اہل حدیث کو ملا لیں، طالبان سے کہیں کہ وہ کچھ کریں۔ اب یہاں پر شور کیا جاتا ہے کہ جی ایران راستہ نہیں دے رہا، یہی آرگومنٹ آغا جواد نقوی نے بھی کیا، یہی سپاہ صحابہ نے کیا۔ تو یہاں پر ہم عرض کریں گے کہ جب آپ لوگ اور آپ کی خواتین جہاد النکاح کے لیے جا رہی تھیں شام، تو راستہ دیا تھا اردوغان نے، اور سب کے سب استنبول سے جا رہے تھے۔ تو آج بھی آپ راستہ ڈھونڈیں، اور فلسطین کا راستہ ایران سے نہیں جاتا، وہ مصر سے جاتا ہے، اردن سے جاتا ہے، تو وہاں بائی پلین جائیں۔ اچھا، اگر آپ جنگ نہیں کر سکتے تو احمد جاوید صاحب سے ہم عرض کریں گے کہ آپ اور لوگوں کی طرح سے انسانی ہمدردی کے عنوان سے کچھ لے جائیں، پیسے وغیرہ، کہ جب نان مسلم یہ کام کر رہے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کرنا نہیں ہے۔ آپ کو کرنا نہیں ہے، کرنا کیا ہے یہ بتانا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ایران نے کیا۔ جس وقت یہ حملہ ہوا تھا اسی وقت ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور واضح کہا تھا کہ یہ حملہ کلیئر نہیں ہے، اور ہم یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ حملہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ یہ فلسطین کے فائدے کے لیے کیا گیا ہے یا اسرائیل کے فائدے کے لیے، کیونکہ جب یہ حملہ کیا گیا تو حماس کے بھی بعض لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، نہ ایران کو علم تھا، نہ حزب اللہ کو علم تھا، اور نہ ہی شام والوں کو علم تھا۔ اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ممکن ہے یہ حملہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ غزہ کو بھی خالی کرا لیا جائے، اور اب وہی قرارداد چل رہی ہے کہ غزہ کو خالی کرایا جائے گا۔ دوسرا ہم نے احتمال دیا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ حملہ اس لیے ہوا ہے تاکہ ایران کو، حزب اللہ کو، شام کو، عراق کو الجھایا جائے، یہاں سے امریکہ مارے، یہاں سے اسرائیل مارے، اور یہاں سے آپ کے یہ سلفی وہابی اور دیوبندی مارے، اور ISIS کو دوبارہ فعال کیا جائے۔ لہٰذا جس دن حملہ ہوا اسی دن ISIS والوں نے شام کے مختلف علاقوں پہ حملہ کیا تھا۔ پھر یہ کہ ایران نے ہمیشہ سپورٹ کیا، اس کا انہوں نے ہمیشہ اقرار کیا، لیکن بڑی عجیب بات ہے، اب کہتے ہیں کہ جی ایران نے ساتھ نہیں دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران سے پوچھ کے حملہ کیا تھا؟ ان سے پوچھ کے تو حملہ نہیں کیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو بھی حملہ کر دے اس کی ذمہ داری ایران لے لے یا اور کوئی شیعہ لے لیں؟ لیکن اب تک جو بھی ساتھ دے رہے ہیں، ایران ساتھ دے رہا ہے، عراق ساتھ دے رہا ہے، وہ بھی شیعوں کے ہاتھ میں، لبنان سے ساتھ دیا جا رہا ہے، وہاں پر بھی شیعہ حزب اللہ والے ہیں، یمن سے ساتھ دیا جا رہا ہے، وہ بھی شیعہ ہیں۔ آپ لوگ کہاں ہیں؟ افغانستان کہاں ہے؟ آپ کے علماء کہاں ہیں؟ آپ کی حکومتیں کہاں ہیں؟ اب کیونکہ ان کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ عرب دنیا میں شیعوں کا نام ہو رہا ہے، تو پہلی بات ہم بتاتے چلیں کہ ساری دنیا یہ مان رہی ہے کہ فلسطین کا ساتھ شیعہ دے رہے ہیں۔ انقلاب کے فوراً بعد یوم القدس کا اعلان کیا امام خمینی نے، آپ کسی عالم نے نہیں کیا۔ آپ نے کتنی دفعہ شرکت کی یوم القدس کے جلوس میں؟ کبھی آپ نے نہیں کی ہوگی، یا ممکن ہے کبھی کر لی ہو، لیکن عملی اعتبار سے کیا کیا؟ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کیا کرنے کے لیے بے چین ہیں اس وقت؟ ہم دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ شیعوں کا مورال ہائی ہو رہا ہے، اور یہ پریشان ہے کہ لوگوں کی توجہ اس وقت شیعوں کی جانب ہے۔ وہ تو دیکھیں ہوگی، آپ کے گھر میں اگر آگ لگے اور آپ بھاگ جائیں اور کھڑے رہیں، تماشا دیکھتے رہیں، اور آپ کے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو ہم بچائیں، تو آٹومیٹکلی وہ آپ کی مذمت کریں گے اور ہماری تعریف کریں گے۔ ممکن ہے کہ وہ مذہبی اعتبار سے بھی قریب ہو جائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک شور مچایا جا رہا ہے تاکہ سنیوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ کوئی فلسطینی شیعہ نہیں ہو۔ فلسطین کو امریکہ بھی سپورٹ کرتا ہے، ناروے بھی سپورٹ کرتا ہے، پانی بجلی اسرائیل سے آتی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف ممالک کو مختلف ممالک سپورٹ کرتے ہیں، تو کیا ان کے دین و مذہب کو لے لیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، وہ تعریف کر رہے ہیں شیعوں کی، لیکن تعریف کرنے سے سب شیعہ بھی نہیں ہوتے۔ آپ کی پریشانی یہ ہے کہ یہ سب شیعہ ہو جائیں گے، اور یہ ہم بتائیں گے جو آپ نے بعض جگہ جملے کے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ یہ حملہ کلیئر نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل والوں نے ایک میوزیکل کانسرٹ رکھا، دنیا بھر سے لوگ بلائے، اور سب سے پہلا حملہ اسی پہ ہوا تاکہ دنیا بھر کی توجہ اس جانب دلوائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سادہ سا یہ حملہ تھا کہ پیرا گرائیڈر کے جو 20-25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ کے جا رہے ہیں، وہ نیچے سے بھی ان کو فائر کر کے مارا جا سکتا تھا۔ اس میں کمانڈوز بیٹھ کے جو ہے وہ فلسطین اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ یہ پورا ایک ڈرامہ تھا، اور یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور جب ہم نے اس پر تقریر کی تھی تو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، تدریجاً اب ہضم ہو رہا ہے۔
تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ڈرامے میں ایران بھی شامل ہو جائے؟ ہاں، ایران کے کتنے لوگ مارے گئے ہیں فلسطین کے لیے، کچھ تو انصاف کریں۔ اسی دوران تقریباً درجنوں افراد حزب اللہ کے مارے گئے، شام میں مارے جا رہے ہیں، آپ کا تو کوئی نہیں مارا گیا۔ ان کی اصل پریشانی یہ ہے کہ عربوں کا اور خصوصاً فلسطینیوں کا دل نرم ہو گیا ہے شیعوں کے لیے، اور وہ مختلف ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ سنی ہمارے کہاں ہیں، اور کل تک یہ شیعوں کو برا کہتے تھے، آج ہماری مدد شیعہ ہی کر رہے ہیں۔ اصل ان کی پریشانی یہ ہے۔ اب جو انہوں نے جملے کہے اس میں ایک اہم جملہ تھا، ایران کی وجہ سے تقیہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں، آپ کا اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ جو کچھ اہل بیت پر ظلم ہوا وہ بیان ہو۔ اب جب اہل بیت کی مظلومیت بیان ہوتی ہے تو وہ آپ کے سارے لوگ نکلتے ہیں اس جانب جنہوں نے ظلم ڈھایا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے تو ایک بے وقوفی کی بات کر دی ہے کہ جی صحابہ کی جنگیں اور مشاجرات کو بیان کرنا حرام ہے۔ بے وقوفی اس میں کیا ہے کہ خود آپ اقرار کرتے ہیں کہ اصحاب میں جنگیں ہوئیں، خود آپ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب نے ایک دوسرے کو مارا بھی، پیٹا بھی، گالیاں بھی دی، اختلاف بھی ہوا، لیکن آپ کہتے ہیں اس کو بیان نہیں کرنا۔ تو ہم لوگ اہل بیت کے دفاع میں ان پر ظلم کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں، اتفاق سے وہ آپ کے لوگ نکلتے ہیں۔ اب یہ آپ کا تو حق ہے کہ پریشان ہو۔ اب اگر کسی کا باپ قتل ہو جائے اور آپ کے باپ نے قتل کیا ہو تو جس وقت قاتل کو برا کہا جائے گا تو ظاہر ہے آپ کو خدشہ تو ہوگا۔ تو آپ کا پرابلم یہ ہے کہ اہل بیت پر ظلم ڈھانے والے سب کے سب آپ کے بڑے ہیں کہ جن کو آپ احترام دلوانا چاہتے ہیں، اور اہل بیت کی مظلومیت ان کو احترام نہیں دلوا سکتی۔ جب تک اہل بیت کی مظلومیت ہم بیان کرتے رہیں گے ان کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایران کی وجہ سے شیعہ اپنے ممالک سے وفادار نہیں ہے۔ بالکل آپ نے جھوٹ بولا، شیعہ ہر جگہ وفادار ہیں۔ یہ آپ پبلک کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور ابھار رہے ہیں ایک مکتب کے خلاف۔ بات میں آپ کہتے ہیں کہ میں مذہبی منافرت نہیں پھیلا رہا۔ یہ مذہبی منافرت اور نفرت پھیلانے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کی شاعری اور عرفان اور الہات کے مقابلے کے بعد جب آپ نے دیکھا کچھ نہیں چل رہا تو آپ نے کہا کہ یہ چلائیں، یہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر یہ انہوں نے کہا کہ تقیہ کے ختم ہونے کو تبرے کی آزادی بنا رہے ہیں۔ ہم تبرے سے کیا مراد؟ اظہار برات، دشمنان اہل بیت کے چہرے سے نقاب ہٹانا۔ اب مثال کے طور پر آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی کہ یہ آدمی بک رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ صحیح بخاری کے بقول کہ یہ برا رہے ہیں۔ آپ کے لیے ہم کہیں کہ آپ برا رہے تھے فلانی ویڈیو میں، آپ کو برا لگے گا، لیکن آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ وہ برا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، برا رہے ہیں اور بڑبڑا رہے ہیں، یہ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ اب ہم رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں تو آپ کے بڑوں پر تو ظاہر چھیٹ آنی ہے، تو کوئی ہم تبرے بازی نہیں کرتے، حقائق بیان کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جس نے رسول کی توہین کی ہم اس سے اظہار برات کرتے ہیں۔ ہم تو جو رسول آل رسول کے مقابلے میں ان پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، آپ جو رسول آل رسول کے مقابلے میں ان کا دفاع کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہمارے علماء کی کم استعدادی، عوام کی بے حسی اور عرب حکومتوں کی مفاد پرستی و بے حمیتی مسلمانوں کا اندرونی تناسب بدل جائے گا۔ تو بھائی اندرونی تناسب بدل جائے گا تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ شیعوں قتل کروائیں گے، ان کے خلاف جھوٹ بولیں گے جو آپ نے اپنی تقریروں میں کیا؟ ظاہر ہے آپ ساتھ نہیں دے رہے جو ہم نے پہلے مثال دی، تو تناسب بدلے نہ بدلے، لیکن نہیں بدلتا۔ یہ آپ خالی شور مچا رہے ہیں۔ اگر تناسب بدلنا ہوتا تو 40 سال میں فلسطین میں آدھے شیعہ ہو چکے ہوتے۔ آپ لوگوں کے دل میں اتنا بغض اہل بیت ہے، اتنا بغض رسول و آل رسول ہے کہ آپ کبھی بھی رسول آل رسول کی طرف نہیں آ سکتے، ماں سوائے اس کے قلیل لوگوں کے کہ جن کے خون میں شرافت ہو۔ پھر کہتے ہیں پاکستان کے حالات میں ایک بہت بڑا فریق ایران ہے جو پاکستان میں داخل ہو گیا ہے، انقلابیوں کا ایک بریگیڈ بنا دیا ہے۔ یہ آپ نے تہمت لگائی، یہ نہ کوئی بریگیڈ بنا ہے، نہ ایران پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، اور نہ ہی ایران نے پاکستان کے حالات خراب کی۔ جتنے حالات خراب ہوئے آپ کے دیوبندی کر رہے ہیں، خصوصاً جتنی نفرتیں وہ آپ کے اہل سنت کی جانب سے، چاہے وہ خصوصاً دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں۔ اس وقت جہاں جہاں ہوا ہے، چاہے عیسائیوں پر ظلم ہو، ہندوؤں پر ظلم ہو، شیعوں پر ظلم ہو، وہ سب آپ کے اہل سنت کرتے ہیں۔ جتنے دھماکے کیے ہیں، فوج کے سروں سے فٹ بالیں کھیلی ہیں، وہ آپ کے لوگ ہیں۔ جو کچھ آپ لوگوں نے دہشت گردی مچائی سوات میں، فاٹا میں، وانا میں، اور فوجیوں کو مارا، دھماکے کیے، آج بھی آپ دیکھیں جہاں جہاں فوجی پہ حملہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ حملہ کرتے ہیں نا، سب اہل سنت کرتے ہیں، اور خصوصاً وہ سب کے سب مذہبی ہوتے ہیں، اور ان میں بھی خصوصاً وہ دیوبندی ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں داخلی طور پر جو بحران متوقع ہے وہ دین نبوت کو نہیں رہنے دے گا۔ اگر ہم لوگ اسی طرح بیٹھے رہ گئے، نبی کا دین اور نبی کا مرتبہ اور اللہ کے ساتھ زندہ تعلق کی روایت نہیں رہ جائے گی۔ آپ کے اللہ کے ساتھ کون سی زندہ روایت ہے؟ وہ اللہ کے جو ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، وہ اللہ کے جس کی شکل ایک لڑکے جیسی ہے، وہ اللہ کے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ اس کا ہے سوائے داڑھی کے اور اس کی شرمگاہ کے، کہ ہم لفظ نہیں بیان کر سکتے شرمگاہ کے لیے، یعنی اللہ کے پاس صرف وہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی معرفت خدا۔
پھر کہتے ہیں جو بھی غزہ کی صورتحال میں اپنا کردار ایک دینی جذبے اور ایک مذہبی ذمہ داری اور ایک انسانی فریضے کے طور پر انجام نہیں دے گا، وہ نہ صرف یہ کہ انسانیت کو اسرائیل کی جگہ لینے والے ایک زیادہ بڑے خطرے کو دعوت دے دے گا، بلکہ یہ کہ عالم اسلام اپنی تمام تر یعنی اسلام اپنی بیسک اور آفیشل اسٹینڈرڈ اور ڈیفینیشن کے ساتھ نہیں رہ جائے گا سوسائٹی میں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت ہم لوگ نہیں کھڑے ہوئے تو اسرائیل سے ایک بڑا خطرہ آ جائے گا۔ وہ کون؟ ایران اور شیعہ۔ خدا کا خوف کریں، کیوں لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور ہر 2 منٹ بعد کہتے ہیں کہ جی میں مذہبی منافرت نہیں پھیلا رہا، میں مذہبی بات نہیں کر رہا، میں رواداری کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک منافقت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ شیخ احمد یاسین کے تربیت شدہ جو ہیں وہ تو تشیع کی جانب نہیں جائیں گے، لیکن ہاں حزب اللہ کی وجہ سے عرب عوام جو ہے وہ تشیع کی جانب مائل ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے واضح ہو گیا اس بات سے کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ لوگ کیونکہ فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے تو عرب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو آپ یہودی ایجنٹ کہتے تھے آج تو وہ یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، وہ ساتھ دے رہے ہیں، آپ کہاں چلے گئے؟ البتہ یہ ہم بتاتے چلیں کل اگر اللہ نہ کرے خانہ کعبہ پہ بھی حملہ ہو جائے اور شیعہ فوجیں جائیں خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے تو آپ لوگ اس فوج کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ اس فوج کو قتل کروائیں گے، تاکہ اگر خانہ کعبہ شیعوں نے آزاد کروا دیا تو شیعوں کا مورال ہائی ہوگا اور اہل سنت شیعوں کا احترام کریں گے، اور آپ ایسا کبھی نہیں چاہتے۔ اور آپ شیعوں کا کیا احترام نہیں چاہتے؟ آپ تو اہل بیت کا نہیں چاہتے۔ اہل بیت کا کیا نہیں چاہتے؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جس نے رسول کی توہین کی اس کو احترام دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو توقع دلائی گئی تھی اس کا 1% بھی نہیں ہوا، یعنی ایران نے جو توقع دلائی تھی، ایران نے کیا توقع دلائی تھی کہ پیراگلائڈر کے ذریعے سے فتنہ بازی کرو، ایران نے توقع دلائی تھی کہ میوزیکل کانسرٹ پہ حملہ کرو، ایران نے توقع دلائی تھی کہ ہم سے بغیر پوچھے حملہ کرو، ایسی تو کوئی توقع نہیں دلائی تھی۔ آپ کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے کہ ایسی توقع دلائی تھی کہ جا کے پیراگلائڈر سے حملے کرو پھر ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ حماس فنا ہو جائے تو بھی ایران کے لیے مفید ہے، حماس جیت جائے تو بھی ایران فاتح ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ایک گیم کر رہا ہے کہ حماس کو کچھ بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی سابقہ تقاریر دیکھیں اور پھر بات میں آپ نے یہاں پر بھی بعض دفعہ کہا کہ ایران نے بڑا سپورٹ کیا۔ ہاں صرف ایران نہیں سپورٹ کیا ہے، شیعوں نے سپورٹ کیا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی بھی بیت المقدس کے لیے اپنا پارٹ پلے نہیں کیا، ہمیشہ آپ لوگ بھاگتے رہے۔ اور خود ایک فلسطین کے مفتی نے کہا کہ آپ لوگ اس وقت اٹھیں گے کہ جب آپ سے یہ کہا جائے گا کہ فلسطین پہ شیعوں کا قبضہ ہو رہا ہے، تو آپ یہی ماحول بنا رہے ہیں۔ اب ان کا جو ایک اہم ترین موضوع ہے جس سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا ایک پرابلم ہے پی ٹی آئی سے، اور یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے خصوصاً اس زمانے میں کی ہے کہ جب پی ٹی آئی کا الائنس ہوا MWM سے اور وفاق میں اور پنجاب میں، یہ ہوا کہ ان کے ساتھ ان کی پارٹی کو استعمال کرتے ہوئے حکومت بنائیں گے، تو اسی زمانے میں انہوں نے یہ تقاریر شروع کی ہیں اور اس کا انہوں نے اظہار کیا ہم پر ہماری قومی مفادات اور مذہبی معاملات پر ضرب لگنے کا ایک قوی احتمال ان الیکشن کے نتائج کی صورت میں پیدا ہو چکا ہے، اور جس طرح کے انقلابی جذبات کا اظہار ہو رہا ہے وہ ایرانیوں کے جذبات انقلاب سے ماخوذ ہے، بس یہ خیال رکھیے گا۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی سے بھی پریشان ہے، البتہ سب سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایک مفتی ظفر علی جو ہے وہ عیدی صاحب سے بھی پریشان تھا کہ چندہ کیوں لے رہا ہے، اور اس شیطان آدمی نے تمام بچوں کو ولد الزنا کہہ دیا۔ اس پر ہم ایک گفتگو کریں گے عنقریب۔ یاد رکھیں کہ تمام بچوں کو حتیٰ ان کے ماں باپ کا بھی نہ پتہ ہو، کہیں بھی مل جائے، ان کو ولد الزنا نہیں کہہ سکتے۔ اصل یہ ہے کہ جو بھی بچہ ہے وہ حلال زادہ مانا جائے گا جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے۔ تو یہ تو ان کے علماء کا حال ہے، اور اسی طرح سے پریشان ہوتے ہیں ہر NGO سے کہ جو ان کا چندہ مار رہا ہو۔ تو عیدی صاحب سے بھی پریشان تھے، عیدی تو شیعہ نہیں تھے۔ تو ان کا پی ٹی آئی سے پرابلم ہے کہ یہ گھبرا رہے ہیں۔ یہ جو ان کی گھبراہٹ کا جلوہ نظر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں عوام نے تمام دینی جماعتوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب اگر ایسے میں MWM کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی تو پھر تو ظاہر ہے یہ بیچاروں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا۔ یہ پاکستان ختم ہو جائے ان کے لیے یہ بہتر ہے، مگر یہ کہ شیعوں کے ذریعے سے نہ بچے، شیعہ پاور میں نہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کی بھی ان لوگوں نے تکفیر کی تھی۔